السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا دین بعد دینہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نظریہ دین اسلام ہے۔ اس کی بنیاد علاقائیت، وطنیت، نسل پرستی یا زبان نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ نہ صرف مذہب ہے بلکہ ضابطۂ حیات ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی کیلنڈر رہا ہے۔ یہودیوں کا سن 37 قامت سے شروع ہوتا ہے۔ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بکرمی سن کی ابتدا مہاراجہ بکرماجیت کو ساکھا قوم پر فتح حاصل ہونے کے واقعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سن ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا یہ سفر 8 ربیع الاول کو ہوا، جو عیسوی سن کے مطابق 20 ستمبر 622 کا واقعہ ہے۔ یہیں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نافذ کیا، اور اسی سال یکم محرم الحرام سے اسلامی سن کی ابتدا کی گئی۔ پہلی اسلامی صدی کی ابتدا اور آغاز 16 جولائی 622 کو ہوا۔ اس امر میں بھی ایک عجیب حکمت ہے کہ جب پہلی اسلامی صدی کی ابتدا ہوئی تو یکم محرم الحرام کو جمعہ کا دن تھا، تو یہ سن بہت سی باتوں میں دوسروں سے منفرد و ممتاز نظر آتا ہے۔ سن ہجری کی ابتدا چاند کو بنایا گیا اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تقدیم خالق کائنات کی بنائی چیز سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کسی پیوند کاری کی ضرورت نہیں۔ اسلام چونکہ سادہ، عجز و انکساری والا آسان مذہب ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، لہٰذا چاند کے ذریعے ہر علاقے کے لوگ، خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا کہ جنگلوں میں، خواہ جزیروں میں، ان کے لیے آسان ہے کہ اپنے معاملات چاند کے مطابق طے کر سکیں۔ اس میں کوئی مشکل و پیچیدگی نہیں۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب آسانی سے حساب کر سکتے ہیں، جبکہ چاند ہر جگہ نکلتا ہے، کسی مشکل حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دوسری تاریخوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت اور عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں مساوات ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہی پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے آیا کریں۔ اگر اسلام دیگر اقوام کے طریق کو اپنا لیتا یا گوارا کر لیتا، تقویم تو ماہ سیام کسی ایک مقام پر ہمیشہ ایک ہی موسم میں آیا کرتا، جس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا کہ نصف دنیا کے مسلمان جہاں موسم سرد اور دن چھوٹے رہتے،
ہمیشہ آسانی میں رہتے۔ اسی طرح سفر حج کا بھی یہی حال رہتا۔ محرم الحرام اور تاریخ انسانیت۔ طلوع اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے، بلکہ کسام ازل کا اٹل فیصلہ تھا جو ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جو محرم الحرام میں ظہور پذیر ہوئے۔ اس ماہ مقدس میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ماہ محرم میں پیدا ہوئے۔ اسی ماہ محرم میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی ماہ محرم میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ اسی ماہ محرم میں سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عطا ہوئے۔ اسی ماہ محرم میں کشتی نوح وادی جودی پر ٹھہری۔ اسی ماہ محرم میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ اسی ماہ محرم میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ اسی ماہ محرم میں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی ماہ محرم میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ اسی ماہ محرم میں فرعون غرق نیل ہوا، اور اسی ماہ محرم میں موسیٰ کلیم اللہ کو کامیابی عطا ہوئی، اور اسی ماہ محرم میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی ماہ محرم میں روز قیامت آئے گی۔ اسی ماہ یوم عاشوراء کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے، اور اسی دن کو یوم الزینت کہتے تھے۔ اسی ماہ امام الانبیاء خاتم المعصومین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہہ بیت اللہ پر حملے کی نیت سے نکلا، تو اللہ رب العزت نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ محرم الحرام اور تاریخ اسلام۔ اسلام کے ان واقعات پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں جو محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ نمبر 1، شیب ابی طالب کی محصوری جو یکم محرم الحرام 4 نبوی میں ہوئی۔ نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 2 ہجری میں ہوا۔ غزوہ غطفان 3 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی سے 3 ہجری میں ہوا۔ سلاطین عالم کو دعوت اسلام 7 ہجری میں دی۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ وفد اشعرین کا قبول اسلام بھی 7 ہجری میں ہوا۔ نکاح ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 7 ہجری میں ہوا۔ غزوہ وادی القریٰ 7 ہجری میں ہوا۔ عام الوفود 9 ہجری میں ہوا۔ تقرر عاملین زکوٰۃ 9 ہجری میں ہوا۔ طاعون عماس 18 ہجری میں ہوا۔
امارات سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 ہجری میں ہوا۔ خلافت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1 محرم الحرام 24 ہجری میں ہوا۔ فتح قبرص 28 ہجری میں ہوا۔ خلافت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 34 ہجری میں ہوا۔ جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی۔ فتوحات افریقیہ 45 ہجری میں ہوا۔ ابو مسلم کا خراسان پر قبضہ 131 ہجری میں ہوا۔ بنو امیہ کا قتل عام 133 ہجری میں ہوا۔ کیسر و روم کی شکست 138 ہجری میں ہوئی۔ مسجد نبوی کی توسیع 161 ہجری میں ہوئی۔ مصر پر عیسائیوں کا قبضہ 309 ہجری میں ہوا۔ نوحہ ماتم کی ابتدا 352 ہجری میں ہوئی۔ ہلاکو نے بغداد کو تاراج کیا 652 ہجری میں۔ حکومت شیر شاہ سوری 947 ہجری میں ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 15 محرم الحرام 1638 ہجری میں ہوا۔ کعبۃ اللہ پر بے ادب ٹولے کا حملہ 1400 ہجری میں ہوا۔ صدر ضیاء الحق کی شہادت اور حکومت کا خاتمہ 1409 ہجری میں ہوا۔ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی منظور کی گئی 1 محرم الحرام 1415 ہجری میں۔ برصغیر کی ماہ محرم میں پیدا ہونے والی چند علمی شخصیات جن کے نام یہ ہیں: امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مدفون دین پور شریف۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑہ خٹک۔ شیخ الادب مولانا محمد اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ مدرس دارالعلوم دیوبند۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ مدفون دین پور شریف۔ ماہ محرم میں وفات یا شہادت پانے والی چند شخصیات جن کے نام یہ ہیں: سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہادت داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہادت سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہادت سیدنا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہادت سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہادت سیدنا حضرت حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بن تاشقین۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ شہید ملت لیاقت علی خاں رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید منیر احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ شہادت سیدنا منظور شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔